السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کا درس کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس لیے آج کے درس کا یہ مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ عزیز سامعین، گزشتہ کئی دروس کے اندر اسی آیت کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم اب اس قابل ہو چکے ہیں اور ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے، اور کلمہ شکر کی ادائیگی نعمتوں کے اندر اضافے اور برکت کا سبب بنتی ہے، ناشکری نعمتوں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ اس موقف کے لیے، اس دعوے کے لیے آپ پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ضرور دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ اعلان کر دیا۔ تأذن کا لفظ ہے اعلان کے معنوں میں، منادی کے معنوں میں، علی الاعلان کسی چیز کے بیان کے معنوں میں۔ تو جب اعلان ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے پاس عذر نہیں رہتا کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی، یا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، یا مجھے یہ بات سمجھائی نہیں گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اعلان کر دیا، لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَإِن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو، ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک بنیادی اور اصولی موقف بیان فرما دیا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ اب وہ شکر گزار بندہ بنے، یا پھر اس کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکریاں کرتا پھرے۔ اس موقف کی دلیل کے طور پہ تائید کے لیے آپ پارہ نمبر 15 میں سورہ الکہف کے 5ویں رکوع کا ترجمہ دیکھیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو دوستوں کا حال بیان کیا ہے، ان کی آپس کی گفتگو کو ذکر فرمایا ہے۔ ان دو دوستوں میں سے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دو دوستوں کی مثال آپ ان کے سامنے بیان کریں۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا کیے تھے، انگوروں کے 2 باغ، اور اس باغ کے اطراف میں کھجوروں کے درختوں کی حفاظت کے لیے ایک باڑ تھی، اور ان دونوں باغات کے درمیان ایک کھیتی تھی جس میں وہ کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ باغ کا پھل پکنے کے لیے بالکل پک کے تیار ہو گیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی کمی بیشی نہیں تھی، بھرپور پھل کے ساتھ وہ باغ لدا ہوا تھا، اور اس کو سیراب کرنے کے لیے ہم نے نہری پانی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ تو اب یہ شخص گفتگو کے دوران جو باغوں والا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ جو پھلوں والا تھا، گفتگو کے دوران اپنے دوسرے دوست سے کہنے لگا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہنے لگا کہ میں مال کے اعتبار سے بھی تم سے آگے ہوں، اور نفری کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، لاؤ لشکر کے اعتبار سے، گروہ جماعت کے اعتبار سے بھی تجھ سے آگے ہوں۔
یہ بات اس نے اپنے دوست سے کہی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ باغ کے اندر یہ بات کہہ کے داخل ہو گیا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر زیادتی کر چکا تھا۔ زیادتی کیا ہے کہ اس نے جو فخری انداز میں، تکبر کے لہجے میں اپنے دوست سے یہ کہا کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے تم پہ سبقت رکھتا ہوں، تم سے آگے ہوں، تو یہ در حقیقت اس کا کہنا اپنے اوپر ایک زیادتی تھا، کیونکہ اگر اعتراف نعمت کرنے والا ہوتا تو وہ عاجزی اختیار کرتا اور اللہ رب العزت کی اس عطا کو تسلیم کرتا اور کبھی بھی فخر یا لب و لہجہ اختیار نہ کرتا۔ بہرحال وہ باغ کے اندر داخل ہوا اور اپنے اوپر ظلم کر چکا تھا اپنے اس بیان کی وجہ سے۔ باغ کے اندر جب اس نے اپنا پھلوں سے لدا ہوا وہ باغ دیکھا تو کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، اب یہ باغات کا جو فائدہ ہے میرا نہیں خیال کہ اب مجھے اس سے کوئی محروم کر سکتا ہے۔ یہ جو باغات کے پھل بالکل پکنے کو تیار ہیں اور اس کا فائدہ میرے لیے تیار ہے، مجھے اس فائدے سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، میرا نہیں خیال کہ میں اس نفع سے اب محروم رہوں گا۔ دوسری بات اس نے باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ کی کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ کے ہاں میرے پاس اس سے بھی بہتر ٹھکانہ ہے، جتنا خوشحال میں اس دنیا کے اندر ہوں اس سے کہیں زیادہ خوشحال میں اللہ کے پاس ہوں گا۔ تو یہ ایک رویہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس جب دنیا میں ہر طرح کی آسائش ہوتی ہے، تمام زندگی کی سہولتیں اسے میسر ہوتی ہیں، حالات اس کے بہتر ہوتے ہیں، معاشی لحاظ سے وہ تگڑا ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں وہ زبان سے مانے یا نہ مانے لیکن کسی حد تک وہ اس کے اندر ملوث ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اور اس شخص کے بیان کے اندر فرق یہ ہے کہ اس نے تو واضح اپنا موقع بیان کر دیا کہ میرا خیال نہیں قیامت آئے گی، اور اگر آ گئی تو پھر بھی میں اللہ کے ہاں میرا ٹھکانہ اچھا ہے، اس کے پاس میرا انجام اچھا ہے۔ تو ہم اعلانیہ انکار تو نہیں کرتے لیکن جو صاحب ثروت ہیں انہیں اپنی آخرت ان معنوں میں یاد بھی نہیں ہوتی جن معنوں میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے ساتھی نے کہا، جو اس کا دوست تھا، تو اس نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس اللہ کے ساتھ یہ کفر کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، اس کے بعد پانی کا ایک حقیر قطرہ تھا، ثم سواک رجلا، اور اس پانی کے حقیر قطرے اور مٹی کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے تجھے تندرست اور توانا انسان بنایا ہے۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ خود بھی یہ واقعہ دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس کے دوست نے اسے کہا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ بظاہر تو اس کے دوست نے کوئی ایسا شرک نہیں کیا، کسی بت کی پوجا نہیں کی، کسی ستارے کو نہیں پوجا، کہیں کوئی نظر نیاز منت یا چڑھاوا نہیں چڑھایا، تو پھر اس کا شرک کیا تھا کہ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں تو اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ تو اس کا شرک یہی تھا کہ اس کا یہ تکبر کرنا، اس کا یہ غرور کرنا، اس کا کفران نعمت کرنا، ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا، اسے تسلیم نہ کرنا اور فخر اور تکبر کرنا، تو یہ بھی ایک شرک ہی کی قسم ہے جو جس تک ابھی جس قسم تک ہم پہنچے نہیں ہیں۔
یا جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، یا جس کو ہم نے کبھی شرک کہا ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ضمناً بات آ گئی ہے تو کیے دیتا ہوں، پچھلے دنوں ملک کے سابقہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو اندر کا خوف ہے، جو اندر کے خوف کی پوجا کرتے ہیں، جو خوف کے بت کو پوجتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ان کے اس موقف کا محاسبہ کیا گیا، اور یہ لمبی چوڑی بحثیں ہوتی رہیں کہ اب یہ ہمیں سمجھائے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ شرک کی ایک نئی ڈیفینیشن ہے جس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اسی قسم کا ایک شرک جو یہاں پہ پایا جاتا ہے، بظاہر اس نے کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اس کے تکبر کو، اس کی ناشکری کو ہی شرک کہا گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس کے دوست نے کہا کہ میں اس شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں گا، اور پھر اپنے دوست کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو باغ کے اندر گیا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے، اللہ کی طاقت، اس کے اختیار سے ہی سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے باغوں کا مالک بنایا ہے، اللہ نے تجھے زمین کا وارث بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے ان باغات کی سرابی کے لیے نہروں کا انتظام کیا ہے، تو یہ اللہ کے اختیارات کی وجہ سے ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس کے فضل کی وجہ سے ہے، تو تجھے اس کے انعام کے اوپر ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو مجھے مالی اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے اپنے سے کمتر اور کمزور دیکھتا ہے، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ممکن ہے اللہ رب العزت مجھے تیرے باغات سے بہتر باغات عطا کر دے، تیری خوشحالی سے زیادہ خوشحال مجھے کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا دَلَقًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب یا آفت آئے اور تیرا یہ جو باغ ہے یہ تہ بالا ہو جائے، صعیداً دلقا، یہ ہرے بھرے درخت ایک چٹیل میدان کی صورت اختیار کر جائیں، تو یہ تیرا باغ نہ رہے، یہ چٹیل میدان بن جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور وہ نہر جو ہے تیرے باغوں کو سیراب کرتی ہے، اللہ اگر اس کے پانی کو زمین کی گہرائی کے اندر لے جائے تو تو چاہت کے باوجود اس زمین کی گہرائی سے پانی کو زمین کی سطح تک نہیں لے کے آ سکتا۔ تو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کے باغ کے اوپر جب اللہ رب العزت کا عذاب مسلط ہوا، ایک گراؤ تھا، ایک حصار تھا جس نے اس باغ کا محاسبہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، تو وہ شخص اپنے باغ کا حال دیکھ کے اصبح یقلب کفی علی ما انفق فیہا، تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اپنے اس خرچ کے اوپر کہ جو اس نے باغ کے اوپر خرچ کیا تھا، اس افسوس کے ساتھ کہ اس کے باغ کی یہ حالت، وہ کہ جس کے متعلق اس نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ ایسا نفع ہے کہ جس سے مجھے اب محروم نہیں رکھا جا سکتا، جس سے اب میں محروم نہیں رہ سکتا، تو اب وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ اس کے اوپر جو میری لاگت خرچ ہوئی تھی، جو میں نے خرچ کیا تھا، وہ بھی میں اس کو نہیں بچا سکا، میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اس کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو درخت تھے وہ اوندے پڑے ہوئے تھے، ان کے جو لمبے تڑنگے تنے تھے وہ ایک چٹیل میدان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اب اسے سمجھ آئی اور کہنے لگا وَيَقُولُ، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو بات پھر وہی ہے کہ یہاں آپ اگر بظاہر اس کا کوئی شرک تلاش کریں گے کہ اس نے کسی بت کو پوجا ہے، کسی درخت کو پوجا ہے، چاند سورج یا ستارے کی پوجا کی ہے، تو آپ کو ایسا کوئی شرک نظر نہیں آئے گا۔ اس کا شرک یہی تھا،
کفران نعمت کہ نعمتوں کی ناقدری کی، عاجزی اختیار نہیں کی، تکبر کیا، فخر کیا، غرور کیا اور مان کیا، تو اس کو اس کے اس جرم کی سزا ملی، اور اس کی یہ جو نعمتیں تھیں وہ زوال پذیر ہو گئیں۔ جو خرچ اس نے کیا تھا باغ کے اوپر جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی وہ نہیں بچا سکا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی گروہ جماعت جو تھا، قبیلہ، خاندان جس پہ اس کو فخر تھا، مان تھا، اس کے کسی کام نہیں آ سکا، اور نہ وہ اپنی ہی کوئی مدد کر سکا۔ اللہ کی پکڑ سے اسے اس کے کوئی جماعت یا گروہ نہ بچا سکی، اور نہ خود اس کی تدبیر اس کے کام آ سکی۔ تو خلاصہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ یہ جو واقعہ ہے یہ درس دیتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ للہ الحق، اختیارات کی مالک اللہ سچے کی سچی ذات ہے۔ تو تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ وہ خیر ثوابا، وہی انعام دینے کے لحاظ سے بہتر ہے، وہ خیر عقبا، اور انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہمیں عناد، تکبر، فخر، غرور اور کفران نعمت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔